السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر, اور جہاں پر بھی آپ ہیں یقیناً خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے اور کسی اہم ایکٹیویٹی میں ضرور انوالو ہوں گے. اسکول شروع ہو گئے ہیں بچوں کے. یہاں پر یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں, بچے بیک ٹو اسکول ہیں, اور والدین خصوصاً جو والدائیں ہیں, جو مدرز ہیں, ان کو کافی ٹائم ملا ہے گھر کو سمیٹنے کے لیے. اور اتنے عرصے کے بعد جب بچے اسکول گئے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے معمولات زندگی دوبارہ نارمل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں. دنیا آہستہ آہستہ واپس اسی معمول کی طرف پلٹ رہی ہے. اس موقع پر یہاں پر ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جو بہت اہم ہے. وہ سیریز یہ ہے کہ آپ نے یہ خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت اسپینڈ کیا, اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ ریئلائز ہوا کہ اسکولز جہاں پر ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں, اور بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ڈپینڈ کرتے ہیں مختلف اداروں پر کہ وہ بچوں کی تربیت کریں گے, ان کو مختلف چیزیں سکھائیں گے, زندگی گزارنے کے اصول مینرز سکھائیں گے. لیکن جب بچے ہمارے ساتھ تھے تو بہت کچھ سکھانے کا, سمجھنے کا اسپیشلی ان کو موقع ملا, اور وقت گزارنے کا موقع ملا کہ جو اتنی مصروف گہما گہمی کی زندگی میں بھاگ دوڑ میں نہیں مل پاتا, وہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان ملا. اور اب جب بچے واپس اسکول گئے تو ہمارے پاس پھر ایک اپرچونٹی ہے, تھوڑا سا بریک ہے کہ وہ بچے جب واپس گھر آتے ہیں, واپس ہماری طرف پلٹتے ہیں, تو ہم وہ اسٹریٹجیز لرن کریں, ہم وہ طریقے سیکھیں کہ جن کی ہم نے شدت سے ضرورت محسوس کی اس لاک ڈاؤن کے اندر, کہ کاش ہم نے اس پر وقت لگایا ہوتا, کہ ہم اپنے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرتے, اپنے اندر وہ سمجھ پیدا کرتے کہ اپنی اولادوں سے ڈیل کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم نے پچھلے ویک ایک سیریز شروع کی ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو ہمیں پیرنٹنگ کے لیسنز ملتے ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی, ان کی والدہ کے کردار کے اوپر بات کی, اور یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ انہوں نے تدبیر کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرے کے حوالے کیا, لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی اپنائی, اپنا ایک ان کا ویژن بھی تھا, ان کی ایک سمجھ بھی تھی, اور ساتھ میں انہوں نے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی. آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے پیرنٹنگ کے لیسنز. پچھلی دفعہ ہم نے ماں کے کردار پر بہت کھل کر بات کی, اور کس طرح سے اسے دنیا کے خطرات, دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے, پریشان ہوتے ہوئے, فطری چیز ہے پریشانی, لیکن ساتھ میں اپنی تدبیر کیسی کرنی چاہیے. آج ہم یہاں پر بات کریں گے خصوصاً فادرز کے کردار کے اوپر, اور اس کی جو انسپریشن ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے. مختلف جو باپ ہیں, فادر جو ہیں, ان کی فگرز پروفٹس کی صورت میں ہمیں ملتی ہے, اور ہمیں انسپریشن دیتی ہے, ہمیں سکھاتی ہے کہ بحیثیت والدین بہت کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے, بہت کچھ بتایا جاتا ہے, ایسی ماں ہونی چاہیے, ایسا باپ ہونا چاہیے. بہت سارے کورسز بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. سب سے بہترین موٹیویشن ہمیں ملتی ہے قرآن سے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کس گائیڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے, صراط مستقیم کیا ہے, اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو بہترین انسان تیار کرنے ہیں, ان بہترین انسانوں کی جو ذمہ داری ہے ان کو بنانے کی, وہ والدین کے اوپر. والدین کیسے اپنا کردار ادا کریں, اس کے لیے ہم قرآن سے گائیڈ لائن لیں گے, یہاں پر ڈسکس کریں گے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات, اور یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے, جیسا کہ ہم بھی اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے شو میں, اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے بات اس سے, اور آپ نے کیا سیکھا, ضرور شیئر کریں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ساتھ میں اپنے جو گیسٹ ہیں اسٹوڈیوز میں موجود, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سسٹر رخشندہ حق, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آج کل یو کے میں, اور آپ قطر سے آئی ہوئی ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی اسپیشل بات ہے. اور ساتھ میں یہ کہ آپ نے یوتھ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, آپ نے پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ بڑا ایک کنسرن ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں نا, کہ کس طرح سے تربیت کریں. بالکل, یوتھ ایک ایسا, میرے خیال میں تو آج کل کے ٹائم میں, کیونکہ ہر انسان, یہ ہم سب یعنی ایز اے فیملی اور ایز اے انسٹیٹیوٹ, ایز این آرگنائزیشن, ہم سب کا ٹارگیٹ جو پرسن ہوتے ہیں وہ یوتھ ہوتے ہیں. کیونکہ یوتھ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جس میں اگر اس کو صحیح گائیڈ لائن مل جائے, صحیح طریقے پتہ چل جائیں, تو دے کین ڈو امیزنگ.
صحیح ہے نا. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں ایک اچھے بچے, اچھی لڑکیاں, اچھے لڑکے, ایک ایسے جو کہ ہمارے کمیونٹی کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے گھر کے لیے فائدہ مند. بالکل. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حدیث کی ہی روشنی میں کہ مفہوم یہ ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے گزرنے کے بعد اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں, ان کا سلسلہ, جس میں صدقہ ہے, چیریٹی جو کی جاتی ہے, اور پھر علم ہے, نالج ہے جو اس نے دوسروں تک منتقل کی, اور ساتھ میں نیک اولاد. اچھا, بہت ساری ایفرٹس دنیا میں ہم کرتے ہیں نا کہ بچے اگر ہم چلے بھی جائیں تو چلو ان کے پاس گھر تو ہو, چھت تو ہو, زمین تو ہو, تو ایجوکیشن تو ہو, تو ان کے ریلیٹیوز تو ان کا خیال رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیسی نیک اولاد کی تشریح کی گئی ہے یہاں پر. دیکھو یہاں پہ جو خوبصورتی اس حدیث کی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد اگر چھوڑتا ہے کوئی بھی والدین اگر نیک اولاد چھوڑتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ موت کے بعد ان کے تو نامہ مال والدین کے تو ختم ہو گئے نا, مگر یہ ایکچولی اگر ہم نیک اولاد چھوڑیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. صحیح ہے نا. ہم ایکچولی جب بچوں کے فائدے اور ان کی بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے لاسٹ ویک بھی تذکرہ کیا تھا کہ اٹس بیسکلی مٹیریلسٹک تھنگ. صحیح ہے نا. جیسے تم نے کہا گھر ہو, پیسہ ہو, کچھ چیز, ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک نیک اولاد چھوڑیں. صحیح ہے نا. اور نیک اولاد اگر ہم چھوڑیں گے تو وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے اور والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ جو بھی میٹیریلسٹک اپروچ ہے ہماری, گھر چھوڑا, پیسہ چھوڑا, مال چھوڑا, گاڑیاں چھوڑی, اس سے ہمیں تو کچھ نہیں ملنے والا نا, یعنی ہم گئے تو ہم گئے, لیکن اس کے نیک اولاد کے ساتھ ہم دعاؤں کا سلسلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے اچھے اعمال کا سلسلہ جو ہمیشہ ہمیں یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ انسان, جیسے اکثر کہا جاتا ہے والدین سیلف لیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اولاد کے معاملے میں وہ ہر پریشانی اپنے اوپر لے لیں گے, اولاد کو کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی اور اس کو وہ کوشش کرتے ہیں جلد از جلد سالو کرنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی. یہ ایک ایسا انسٹنکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو تم, مگر اپنے کو بھی تم دیکھو کہ تمہارے لیے بھی کوئی فائدہ رہے. صحیح ہے نا. تو یہ ہمارا فائدہ ہے اور ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہے اور اسی طرح ان کے آگے آنے والے بچوں کا فائدہ ہے. بالکل. اچھا, اب ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ ایک خاندان کے اندر, فیملی کے اندر ماں باپ دونوں کا رول ہے, اور بہت زیادہ اس پر بات کی جاتی ہے, اکثر ڈیبیٹ بھی رہتی ہے کہ بھائی کون اہم ہے ایک بچے کی لائف میں, ماں کرے یا باپ کرے, اور اس میں ایک کچھ بیلنس بھی نہیں نظر آتا کہیں پر. یہ دیکھتے ہیں ہم کہ افراد تو تفرید بھی ہو گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ماں کا کردار اور ساتھ میں باپ کا بھی کیا تھا, اگر آپ کو بھی یاد ہو, حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے ان کا بھی, اور آج جو ہے فوکس ہے. یعنی تم اگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہمیں جو فادرلی فگر ملتی ہے نا, وہ یعنی ہمیں مدر فگر بھی بہت ملتی ہے, جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ملتی ہیں ہمیں حضرت آسیہ ملتی ہیں, یعنی یہ ساری بھی ہمیں فگرز مل رہی ہیں. مگر جو تربیت خاص کر کے جیسے بچے تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں جب, تو اس وقت جو بہت اہم رول ہوتا ہے نا, خاص کر کے ان کی شخصیت اور ان کے اندر ایک جو خیر, جس کو کہتے ہیں نا بینگ ایکٹیو ان اے کمیونٹی, اور ایک گڈ ممبر بنانے کا جو عنصر ہے نا, وہ ایکچولی باپ ہی کی طرف سے آتا ہے. ماں جو ہے نا بیسکلی اس ایموشنل سائڈ, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو ایموشنلی وہ اسٹرانگ رکھتی ہے ماں, صحیح ہے, اور اس کی جو بھی ضروریات ہیں وہ, مگر جو تربیت کی جو ذمہ داری بھی ہے وہ باپ کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ باپ اس میں انوالو رہے. اور انفارچونیٹلی جو ہم دیکھتے ہیں عموماً کلچر میں ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ ہوتی ہیں, ان کا رول ہوتا ہے, مگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ساری ذمہ داری ہماری ہے, اور باپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ماں نے کرنا ہے, سارا کچھ ماں نے کرنا ہے, صرف کما کے اور چیزیں جو لانی ہیں, گھر پرووائڈ کرنا ہے, وہ باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. باپ کو اتنا ہی انوالو ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ مطلب ہم عموماً مائیں ایک تو پوزیسو بھی ہوتی ہیں بچوں کے معاملے میں, ہے نا, کہ ان کو لگتا ہے نہیں میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں, اور باپ کو بعض دفعہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتی. یہ بھی ایک پرابلم ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں آتا ہے. جب وہ بچے کو کچھ کرنے بھی لگے بیچارہ باپ, تو مائیں اکثر آگے جاتی آپ کو نہیں آتا ہے یا آپ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ چیزیں جب بچوں کے سامنے بولتے ہیں تو بچے سنتے ہیں نا کہ ہمارے باپ کو نہیں آتا ہے,
ماہی کو آتا ہے. بالکل. اچھا ایک چیز اور بھی ہے مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو پرابلم ہوتی ہے نا, جو ایشو بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر باپ کے انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, تو پھر باپ کو بھی ہمیں ایک ماں ایکسپیکٹ کرے گی کہ اچھا گھر کے کاموں میں ساتھ دے, تو وہ بچے کی نیپی پہ چینج کر رہا ہو تو بچے کو جو ہے وہ اس کا اسکول بیگ بھی بنا رہا ہو, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ ماں کا رول ڈفرینٹ ہے, اور بہت سارے کاموں کے لحاظ سے گھر کے کاموں میں اس کو ہر وقت دیکھتے رہنا کہ بچے کو کیا نیڈ ہے. لیکن جو فادرز کا فگر نظر آتا ہے ہمیں قرآن کی صورت میں بھی, وہ یہ نہیں کہ مطلب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے علاوہ وہ جو ایک بچے کو ایک ویژنری پرسن بنانا ہے, اس سے کمیونیکیشن کس طرح کرنی ہے اور اس کو آگے کا کیسے ایک لائف کا کیا کانسیپٹ دینا ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے, اور اسی سے آپ کی شخصیت بنتی ہے. صحیح ہے نا, آپ کی جو ایک مرد ایک لڑکے کی جو شخصیت جو بنتی ہے, خاص کر کے ہم اگر لڑکوں کے حوالے سے بھی کریں گے کہ بات کہ یعنی یہ باپ کی جو فگر ہوتی ہے یہ انتہائی اہم ہوتی ہے ان کی لائف. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ نے یہاں پر صحیح کہا. اور یہاں پر ہم بات کریں گے اسپیشلی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے, ان کے جو فادر حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے زندگی نے ان کو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے لے کر آئی, چیلنجز, اور انہوں نے کیسے اس کو ڈیل کیا. اور اس میں ان کے بیٹے بھی تھے, یعنی ہوتا ہے ایک دو بچے ہوں لیکن ماشاءاللہ ان کے بچے بھی زیادہ بیٹے, اور پھر ساتھ میں ایک بچہ جو ہے اس کا وہ گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ بچہ اس کو ہم کہیں گے. کچھ بچوں میں جیلسی کے جذبات ہیں, یعنی بڑا ہی مختلف سا واقعہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک میریکل نظر آتا ہے کہ وہ بہتے ہوئے گئے اور وہاں پہ مل گئے. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اندر ہی اندر کی کہانی ہے, لیکن اس میں بھی بالکل یعنی خاندانی کہانی. یہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہاؤس ہولڈ گزرتا ہے. یعنی آج کل کے دور میں بھی ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کوئی بچے کو اس میں تو نہیں ظاہر باتیں ڈالتے ہیں پانی میں کوئی بھی, مگر یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں جو چیلنجز ان کو اولاد کی طرف سے ملے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے ہیں بہت زیادہ, یعنی ہمارے لیسن کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کی, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں جیسے بچپن میں, صحیح ہے نا, کہ بچپن میں جیسے انہوں نے خواب دیکھا, سٹوری ایسی شروع ہوتی ہے نا, تو یعنی انہوں نے خواب دیکھا تو وہ باپ کے پاس آئے. یہی پہلی ہی چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئی کہ انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو لگا کہ مجھے اس خواب کا بہترین جو مجھے مشورہ دیں گے, مجھے جو گائیڈ دیں گے, میں اگر پریشان ہوں, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ذرا ایک ایسا خواب دیکھے تھوڑا ڈسٹرب سے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, صحیح نا, تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہاں جاؤں, میں کس سے بولوں. اور یہ ایک کی پوائنٹ ہے اوپننس, کہ ان کو تھا کہ میرا باپ ہی مجھے صحیح مشورہ دے گا اور سنے گا بھی ایگزیکٹلی. کہ یہ حالانکہ وہ چھوٹے تھے, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پتہ نہیں تم کیا کیا دیکھ رہے ہو, کچھ کھا لیا ہوگا تم نے اسی لیے تمہیں ایسا خواب آ رہا ہے. نہیں, انہوں نے یعنی جو بھی انسگنیفیکنٹ بات ہو یا سگنیفیکنٹ بات ہو, انہوں نے اس کو توجہ سے سنا. بالکل. اور سسٹر رخشندہ یہ بھی بات ہے کہ خواب سننا یا کوئی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا بچے آ کے بتاتے ہیں, وہ واقعی بہت پیشنس کا کام ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, آدھی بات کے بعد بات بھول جاتے ہیں, اور یا ان کی بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے, ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوپننس بچے کو سمجھ تھا کہ بھائی جانا وہیں پر ہے, اور ساتھ میں اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اچھا یہ صبر کے ساتھ میری بات سن لیں گے, خواب سنیں گے. اچھا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہی کہ پیرنٹنگ میں اوپننس ہونا, اور گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہونا کہ ہر ایک کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں جب جاؤں گا اپنے فادر کے پاس تو نہ تو وقت کی کمی اور نہ ہی یہ کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی مجھے بتانے کی. بالکل, یعنی مجھے ایک طرح سے انسلٹ کی طرح سے مجھے نہیں کہا جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کیوں آ گئے ہو تم. عموماً ہم بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ان کا کہ سوال و جواب ان کے بہت ہوتے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے, ہم سب اس ایج سے گزرے ہیں کہ ہر چیز کیوں یہ ایسے کیوں. تو والدین جنرلی آپ دیکھیں گے کتنا اس وقت بعض دفعہ ہم بچوں کو خاموش بھی کرا دیتے ہیں کہ بھئی تم چپ رہو, تم کیوں ہر وقت ہر چیز میں کیوں بولتے ہو. مگر ٹھیک ہے, وہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا ہر چیز میں ایسے نہیں بولتے, ہر چیز نہیں بولتے. مگر جب کوئی بات ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈسٹرب ہے, اور یہ جو ایک چیز جو مطلب مجھے اپنے ذاتی طور پہ بھی اور مطلب میں نے دیکھی بھی ہے کہ
اکثر بچوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا. صحیح ہے نا؟ یعنی اگر ہم بڑے ہیں اور بچہ اگر فرض کریں کہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی ڈرنے کی بات ہے. یعنی آپ یہ مت کہیں نا اس کو, آپ اس کی فیلنگ اکنالج کریں کہ بیٹا آئی کین سی کہ آپ ڈر رہے ہو, ٹھیک ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے مگر انشاءاللہ یہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں کرائے گی. یعنی ایکنالجمنٹ آف فیلنگ بہت ضروری ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. اس سے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ آج صبح مجھے میری بیٹی ایک خواب بتا رہی تھی. خواب میں خواہش چھپی ہوئی تھی کیونکہ اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی بلی جو ہے وہ اسے ملی ہے اور اس کو وہ کافی, میں نے اس کو وہ گفٹ میں دی ہے. اور مجھے یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کیونکہ وہ بلی کے لیے کافی دنوں سے اصرار جاری ہے کہ ایک کیٹ گھر میں ہونے چاہیے, تو وہ خواب میں بتا کر مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ضرور ہو. تو بہت ساری چیزیں جن کو اکنالج کرنا چاہیے اور الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی جو فیلنگز ہو سکتی ہیں. پھر یہ بھی بات ہے کہ جیسے ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے نا کہ ایک فادر سے ایک روپ ہوتا ہے اور بڑا ہی ڈسٹینس میں رکھیں کہ بھائی وہ آئے تو سب, یا تو خطرناک سا ایک فگر ہم نے اس کو بنا دیا. تو یہاں پہ ہمیں ایک فرینڈشپ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے فادر کے پاس آئے اور پورا خواب انہیں. بلکہ اس میں ایک اور جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ دیکھو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے والد کو پکارا تو یا ابتی کہہ کے پکارا, دیکھیں, اور یہ ایکچولی بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ فری بھی تھے, بہت ان سے کلوز تھے, مگر ایک رسپیکٹ بھی. عموماً ہمارے ہاں ہم یہ بیلنس بھول جاتے ہیں. اگر والدین بچوں سے کلوز ہوتے ہیں اور فرینڈ ہم کہتے ہیں کہ ان سے فرینڈ بنے, تو بچے پھر بیسکلی ان کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے پھر والدین. کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ فرینڈ سے اپنی ڈیل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے والدین بھی فرینڈ ہیں, ہم ایسے ہی ان سے ڈیل کرتے ہیں. مطلب رشتے میں ایک سمجھ میں آنا چاہیے کون سا رشتہ جو ہے آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کس رشتے سے نا, تو محبت اور پیار اور ساتھ میں احترام بھی ضروری ہو. اچھا, اور کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ میں نا ہمارے پاس ایک تو جب ہم فادر یا مدر بنتے ہیں تو وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے, اور ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ بھائی وقت نہیں تھا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں, ان کو بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اچھا تم چھوٹے تھے, یا اب تمہارے لیے کتنے کاموں کو میں کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ جو ایکسٹرا باتیں آ کے آپ سنا رہے ہیں یا اپنے مسئلے شیئر کر رہے ہیں ان کو میں توجہ دے سکوں, فوکس کر سکوں. تو یہ آپ کیا کہتی ہیں کہ دیکھیں اصل میں یہ ٹھیک ہے, اس میں اٹس اباؤٹ بیلنس, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے والد کو کام پہ بھی جانا ہے, مگر کوشش ہمیں ایک اچھے جو گھر یا پیرنٹنگ کی ایک بہت اچھی ٹپ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ, ہر بچے کے ساتھ آپ کا کچھ نہیں تو دن میں 5 منٹس یا 10 منٹس آپ کا کلوز انکاؤنٹر ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہماری ایک گیسٹ بھی موجود ہیں آن لائن. ناظرین, یہاں پر ہم اپنی آن لائن گیسٹ کو دعوت دیں گے. ڈاکٹر کمل قیصر ہیں پاکستان سے, یہاں پر موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور یوتھ مینٹور بھی ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر اپنی نالج سے, اپنے علم سے یہ روشنی بکھیر رہی ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ ہمیں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کمل, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم بات کر رہے ہیں, پیرنٹنگ لیسنز کی. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے نزدیک تو سب سے بڑا پیرنٹنگ لیسن جو ہمیں یعقوب علیہ السلام کی لائف سے ملتا ہے, سوری میں نے آپ کا باقی پروگرام نہیں میں آج دیکھ سکی, یوزلی تو میں بہت انٹرسٹ سے دیکھتی ہوتی ہوں کیونکہ آپ کے وہاں پہ ڈسکشن بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک وہ جو کی میسج ہے نا وہ ہے صبر جمیل کا, کہ جو والد صاحب نے صبر کیا تھا وہی ان کی اولاد میں بھی پھر ریفلیکٹ کر رہا ہے آگے, کہ وہ ہر معاملے کو آپ دیکھیں نا, بچوں کو پالنا, بچوں کو سنبھالنا, بچوں کے لڑائی جھگڑے دیکھنا, بچے کو کھو دینا, بچے کو پا لینا, اور جتنے بھی مسئلے مسائل زندگی میں آئے جو کہ دکھ درد بھی دیتے ہیں, اس میں انہوں نے ہر جگہ پہ صبر کا بہترین مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ایک تعلق تھا اس کو مضبوط رکھا. جی بالکل. میں اکثر والدین کو جو دیکھتی ہوں عام حالات میں, ذرا سا بھی کوئی مسئلہ بچے کا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم پریشان ہو گئے, اور ہم اتنے پریشان ہو گئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا, اور اسی کی وجہ سے ہمارے فیصلے متاثر ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس متاثر ہوتے ہیں,
اور وہی بات ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. صبر کا اور پیشنس کا رویے کا مظاہرہ کرنا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس پورے واقعے میں ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے. جو آپس میں کانفلکٹ تھا, جو بھائیوں کی جیلسی تھی, ان کے جو جلن کے جذبات تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس کو ایسے رویے جب دیکھنے پڑتے ہیں گھروں میں, خاندانوں میں, تو کس طریقے سے انہیں ڈیل کرنا چاہیے اور بچوں کو کیا میسج جانا چاہیے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا, تو ان کے والد نے جو ان کو ایک بہت اہم مشورہ اس وقت دیا, نصیحت کی, وہ یہ تھی کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو والد صاحب تھے وہ اس معاملے میں ان کو سمجھ تھی کہ بچوں کے آپس میں مزاج میں کیا فرق ہے اور اس مزاج کے فرق کی وجہ سے ان کے آپس میں کیا کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو والدین ہیں وہی بات ہے کہ یا وہ جو بچہ ان کے مطابق اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کی سائڈ لے لیتے ہیں, یا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو ہمیشہ مارجن دے دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ جو پستا چلا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فوراً کہا تھا کہ یہ خواب آپ اپنے بھائیوں سے نہ ڈسکس کریں. پھر یہ کہ بھائیوں کے خلاف نہیں کیا, سبلنگ رائولری جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی بھائی برے ہیں, یہ کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان ہمیشہ دشمن ہوتا ہے اور شیطان بیچ میں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے, تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یعنی اس کو نا نیوٹرل گراؤنڈ پہ لے آنا کہ مسائل ہیں, مسائل کو حل کرنے کا ایک صحت مندانہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک تو یہ ہمیں امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مطلب یہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ یوسف علیہ السلام کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ذرا ان کے والد صاحب پہ فوکس کریں. ان کی سچویشن کتنی مشکل تھی کہ ان کے لیے تو دونوں بچے کوئی ستیلے نہیں تھے نا, اپنے ہی بچے تھے, اور ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے بھائی جو ہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کر چکے ہیں, اور وہ اب کیا کریں, کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو لے کے چلیں. پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آگے جا کے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والد کی ذمہ داری کو سمجھتے بھی ہیں. جب قحط سالی ہوتی ہے تو وہ جا کر اپنے والد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ داری سے کام کرتے ہیں. تو یہاں یہ نظر آتا ہے کہ والد صاحب نے ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا, ایک مسئلہ ہو گیا, اس کو سمجھا, لیکن اپنے بچوں سے تعلقات خراب نہیں کیے. ان کو ایسا بلیم نہیں کیا کہ ان کو جو سینس آف رسپانسبلٹی سکھانی چاہیے تھی, کہنی چاہیے تھی, دینی چاہیے تھی, وہ نہ دی ہو. تو ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے نے ایک نے غلطی کی تو اس کو سال ہر سال وہ باتیں یاد دلائی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تعلقات کتنے خراب ہوتے ہیں, لیبل کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو بڑے تحمل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ کی فیکٹر وہی نظر آتا ہے کیونکہ ان کے اندر صبر تھا نا, ایموشنل کنٹرول بہت تھا, اللہ سے تعلق پہ انہوں نے بہت کام کیا ہوا تھا. تو پھر یہ تھا کہ جذباتیت کے بغیر جذباتیت کو سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر انہوں نے کام کیا. میں کسی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ کام کری تھی کچھ عرصے سے, جیسے ایڈکشن کے کیسز ہیں, نشہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ والدین کو یہ چاہیے اور خاص طور پہ ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی ممتا کو جیل میں بند کر دیا کریں. جب ان کو لگے کہ میری ممتا بے چین ہو رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو کچھ بھی لا کے دے دوں, اور ان کی تربیت میں وہ عناصر شامل کریں جس سے کہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہو, خاندانوں کو بھی فائدہ ہو, اور رشتے بھی مضبوط بنے. بالکل. تو یہ وہ فیکٹر ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بہن بھائیوں میں کھچاؤ نظر آتا ہے تو آپ دونوں کی پرسنالٹی یا جتنے بچوں کی پرسنالٹیز کو سمجھ کے ان کے مطابق ان سے ڈیل کرنا سیکھیں, اور وہی ڈیلنگ ان کو سکھائیں بھی. جی بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کہی. ایک آخری سوال میرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ماں اور باپ کی تربیت کے حوالے سے ایک کافی بات چیت رہتی ہے کہ کس کا زیادہ کردار ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ بیلنس نہ ہو نہیں سکتا. والد نے باہر کے کام کرنے, بیلنس یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے رول کو سمجھیں کہ والد نے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, اخراجات پورے کرنے ہیں. دوسرا یہ کہ فادر فگر ہونے والی جو خصوصیات ہیں اس کے مطابق لے کے چلنا ہے, اور والدہ نے جو ہیں بچوں کو ایک ممتا دینی ہے, ان کی ڈے ٹو ڈے نیڈز جو ہے ان کی پوری کرنی ہے, ان کے اوپر فوکس کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر ہم بیلنس کی بات کریں تو مے بی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کریں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فادر اپنی جگہ تھک رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, والدہ اپنی جگہ تھک رہی ہیں, اور دونوں جو ہیں
ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں, نالا رہتے ہیں, ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھے وہ اکنالجمنٹ نہیں مل رہی جو میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں. تو دونوں اپنی جگہ اپنا اپنا رول صحیح طرح سے پلے کریں. رولز ریگولیشن جو ہیں ان کے دماغ میں ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے ایک کہہ دے ہاں دوسرا کہہ دے نہ. بالکل, بہت شکریہ بچوں کی تربیت میں مسائل آتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کمل آپ کے وقت دینے کا, اور آپ نے بہت ساری ہمیں اہم باتیں بتائیں. انشاءاللہ اس پر ہم فوکس بھی کریں گے اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ہم بات کر رہے تھے, اب ہمارے بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کی طرف سے واپس آ کر پھر یہ بات کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پیرنٹنگ لیسنز کیا ملتے ہیں, اور ہم کس طرح سے ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے پیرنٹنگ کے لیسن, ایک فادر کا کردار کیا ہو سکتا ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کا کیا اوپینین ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹاپک پر. سسٹر رخشندہ, ہم جو یہاں پر بات کر رہے تھے, ڈاکٹر کمل قیصر نے بھی بات رکھی کہ ایک تو صبر کا رویہ ہونا چاہیے, پھر پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے فیملی کے اندر کا کیا طریقہ ہے, بچے کس مزاج کے ہیں اور ان کو حکمت کے ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے. اچھا, یہاں پر خواب کی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کر بتایا اور بڑے انہوں نے اچھے طریقے سے سننے والی چیز ہم نے لسننگ اسکلز دیکھی. اب اس کے بعد آپ کیا کہتی ہیں کہ پھر وہ یعنی آگے کی جو اسٹوری چلتی ہے اس کے بارے میں کیا بات؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا, اور جیسے کہ ابھی سسٹر کمل نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایڈوائس دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ایڈوائس دی جو کہ ایک تو یہ کہ جو وہ بچہ کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, تو بچے کی ایبلٹی کو بھی سمجھنا کہ بچہ کچھ کہہ رہا ہے آپ کو, تو آپ اس کی جو ایبلٹی کے مطابق آپ اس کو بات بتائیں کہ بیٹا آپ ایسے کر لیجئے, صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا, تو اس میں بھائیوں کے خلاف ایک طرح سے دل نہیں خراب کیا انہوں نے اپنے, یعنی بچوں کا آپس میں لڑوانے والی چیز نہیں کہ جیسے بچے کہیں تمہارے بارے میں ابو تو یہ کہہ رہے تھے, تم تو ایسے ہو, یا امی ایسے کہہ رہی تھیں, شی تھنکس آف یو لائک دیٹ. تو انہوں نے یہ کہا کہ بس تم نہیں بتانا, اور اس کے آگے نہیں کچھ کہا, صحیح ہے نا. تو مگر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی کلیور تھے ماشاءاللہ, خود ہی ان کا وہ ریلیشن تھا, وہ باپ کو سمجھتے تھے کہ باپ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ صحیح کہی ہوگی اور مجھے اس کو سننا چاہیے. تو اور پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی شیطان کو ایک طرح سا مین بیڈ پرسن اپیئر کیا. تو ہمارے بھی خاندان میں جیسے بہت دفعہ ہمیں بچوں کو بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی خاندان ہے, بڑا ہے, کون کس طرح کا ہے, کس سے کس قسم سے بات آپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ڈیلنگ سکھاتے ہیں ہم بچوں کو. تو یہ چیز نہیں ہے کہ بچوں کو ہم بالکل کچھ بتائیں ہی نہ, کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ بتانے کی بچوں کو. نہیں, آپ ان کو اپنی فیملی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایز اے پیرنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے, تو ہم ان کو بتائیں, مگر نیم اینڈ شیم نہ کیا جائے لوگوں کو. صحیح ہے نا, کہ نعوذ باللہ کہ ہم کہہ رہے ہیں تمہاری پھپھی تو ایسے ہی ہیں, یا تمہارے فلانا تو ایسے ہیں. بڑے کامن جو رویے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں سے اتنی نفرت ہم بھر دیتے ہیں. بالکل بالکل, یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز بچوں کے اندر ہم ایک طرح سے پوائزن ڈالتے ہیں. ہم خود ایز اے پیرنٹ بچوں کے اندر پوائزن ڈال دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں بچے ایسے کیوں ہو گئے, پھر وہ دوسرے لوگوں سے اس طرح سے بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دو باتیں کر رہی ہیں کہ نہ تو ان سے ہر چیز چھپانا, یعنی وہ اتنے لا علم ہوں ہر چیز سے, اور لوگوں کے رویے جو ہو سکتے ہیں کہ وہ بے وقوف بن جائیں, اور نہ ہی یہ کہ وہ اتنا زیادہ یعنی نفرت ان کے اندر ہو کہ وہ ہر ایک سے چڑھنا شروع کر دیں. تو دونوں طرف سے ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے, بیلنس اپروچ بالکل ایز اے پیرنٹ ہمیں لینی چاہیے. پھر اس کے بعد اب دیکھو, جب ہم اس سٹوری کا آگے تھوڑا بڑھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری میں, تو اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہاں پر انہوں نے شیطان کی طرف توجہ بھی دلائی, یہ بھی کہا اپنی چیزوں کو سیکریٹ رکھنا ہے, لیکن ساتھ میں ان کو بھی یہ کانفیڈنس دیا کہ تمہارے اندر ایک ایبلٹی ہے. جیسے ہم تو بھائی سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے, بچوں نے ہمارے اگر 90 لے لیے مارکس آؤٹ آف 100 تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ تو کون سی خاص بات تھی. تو جو اسکلز یا جو ٹیلنٹ نظر آ رہا ہو ان کو اس پر کانفیڈنس بھی دینا. بالکل بالکل, اور ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا. صحیح ہے نا, کہ جو ان کے اندر ہے, ظاہر بات ہے ایک جو وہ بھی نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کو
پتہ تھا کہ بھئی یہ چیزیں ایک بشارت کے طور پہ ان کے سامنے آئی ہیں خواب کی شکل میں. اس کی ایکچوئل کیا شکل ہوگی اور کب ہوگی وہ بھی نہیں جانتے تھے, مگر وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. تو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ڈسٹریس ہو کے ان کے پاس آئے تھے, تو انہوں نے ان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف پھیر دیا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب وہ جو بھائی آتے ہیں اور بھائیوں کو لے کے جانا ہوتا ہے حضرت یوسف کو, اس ٹائم پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک باپ جانتا ہے بچوں کے مزاج کو اور اس کے بارے میں شک میں بھی مبتلا ہے, لیکن اب ان کا کیا رویہ نظر آتا ہے؟ دیکھو یہ بہت ہی سبحان اللہ انٹرسٹنگ ہے کہ کتنی حضرت یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا جو سٹوری ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں قرآن میں دی گئی ہے, اور وہ اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں دی گئی ہے تاکہ ہمیں اس کی ایک ایک چیز سے لیسن ملے. تو دیکھو جب ان کے بھائی آتے ہیں, گو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جان رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی نیت سے نہیں آ رہے, دے ڈونٹ مین اینی گڈ, مگر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو اب ایز اے پیرنٹ ان کو خطرہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ بھئی پتہ نہیں یہ ٹھیک واپس لوٹیں گے کہ نہیں, اور اپنے بڑے بیٹوں کو وہ نہ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پھر وہ یہی والی بات ہو جائے گی, آپ تو میری سنتے ہی نہیں, جو آج کل ہمارے بچے کہتے ہیں یو ڈونٹ ٹرسٹ می, رائٹ, اور یہی انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ می, رائٹ. تو بعض دفعہ بعض حکمت کی اس پر, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو لگتا ہے شک بھی ہے, ڈر بھی ہے, مگر اللہ کے حوالے کر کے آپ کو وہ چیز کر دینی چاہیے تدبیر کے ساتھ. یہی چیز حضرت موسیٰ کی زندگی میں بھی تھی نا, کہ بس ایسے ہی نہیں کہ بس ڈال دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا. بالکل بالکل تدبیر ضرور, اسی لیے انہوں نے کہا بھی خیال رکھنا کہ اس کو کہیں وہ بھیڑیا نہ کھا جائے, یعنی خطرات بتا کر. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تدبیر نا ہر جگہ الگ بھی ہوتی ہے. جیسے کچھ جگہوں پر آپ عملی پریکٹیکلی کوئی اسٹیپس لے سکتے ہیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہیں پر آپ کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہوتا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ان کے اپنے ہی بچے لے کر جا رہے تھے, اور ان کو تھا یہ شک کہ کچھ ہوگا, اور that did happen, صحیح ہے نا. اور جب وہ آئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر, تو گو کہ وہ بالکل ایک جھوٹا خون لگا ہوا قمیص لے آئے, سب کچھ. اور وہاں پہ بھی ہمیں یعقوب علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی ہے نا, اس سے ہمیں اتنا کچھ سبق ملتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ون, جب بچے خاص کر کے ٹین ایج میں, کیونکہ ہمارا یعنی زیادہ جو پیرنٹس آج کل سمجھو پریشان ہیں وہ ٹین ایجر سے ہی ہیں, ہے نا. بچے چھوٹے تو یو کین ڈو اینی تھنگ, کھلا دیا پلا دیا خوش ہو گئے, ان کی پرابلم بھی زیادہ نہیں. ادھر بچے یو نو ان دیئر ٹینز آئے, ان کے موڈ, ان کے ہارمونس, ساری چیزیں بدل رہی ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹس بھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے کرنا ہی کیا ہے. اچھا, اس میں مجھے یہ آپ سے بات میں کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ٹین ایج سے بچے جب تھوڑا چینج ہونا شروع ہوتے ہیں, ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں, تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, 18 19 20 سال کے ہو گئے, اب تو ان کی بن گئی ہے نا پرسنالٹی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اسی 4 سال کے بچے کی طرح ڈیل کریں, تو ذرا کانفلکٹ ہو جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خالدہ بول رہی ہیں, کیسی ہیں آپ دونوں؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیے کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ ہاں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت ملتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب جو ان کے بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے پھر باپ سے آ کے جھوٹ موٹ بولتے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا. آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے ذرا سے غلطی کرتے ہم فوراً تھپڑ مار دیتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں گم ہو جاؤ, یا بدوائی دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسرا آج کل کے حوالے سے میں ایک اور بات کہوں گی کہ آج کل کی جو ینگ میاں بیوی ہیں, جو جن کے بچے ٹین ایج ہیں, چھوٹے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو پرائم ٹائم ہے وہ ایسے موبائل پہ اسپینڈ کرنے کے یا ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کرنے کے, تو وہ ٹائم جو سیو کر کے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. جیسے کہ ایک دوسرے کا لڑتے رہیں کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, یا آپ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں, یا بیوی کو کہتے تم کیا کرتی رہتی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی ہوتی ہیں, تو وہی ٹائم ہم سیو کر کے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں, تو انشاءاللہ بچوں کو فائدہ مند ہوگا. بالکل, بہت شکریہ سسٹر خالدہ, آپ نے کال کی اور بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہاں پر یہ بات جو انہوں نے بھی تذکرہ کی کہ جب وہ آتے ہیں اور بظاہر ایک
پیرنٹ کو, ایک فادر کو نظر آ رہا ہے کہ غلط ہو چکا ہے, لیکن غلط ہو جانے کے بعد بھی اس کا پیشنس ہے. بالکل. اور یہ دیکھو, یہ جو ہے نا پیرنٹس کو یہاں پہ حکمت, اور یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بچے ٹین ایجر ہیں, وہ جیسے یہاں کی سوسائٹی کی وجہ سے بچے اکثر زور سے بولتے بھی ہیں, ٹاک بیک بھی ہوتی ہے, اور یعنی ذرا بعض دفعہ ڈسرسپیکٹفل بھی بچے ہو جاتے ہیں والدین کے سامنے. تو جب بچے ایک طرح سے بالکل ایگریسو ہو رہے ہیں اور بہت ڈسٹرب ہیں اور بہت زیادہ ووکل ہو رہے ہیں, اس وقت والدین کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ کہیں بھی یہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان جب بھی انسان غصے میں اینگریلی کچھ کرتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کے پاس ہوتا ہے. تو والدین بھی غصے میں اب چیخیں گے, چلائیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. آپ سوچیں کہ اس میں حکمت عملی بہتر کیا ہوگی, وہی حکمت عملی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. جب انہوں نے جو کہا, انہوں نے من و عن نہ اس کو یہ کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو, نہ انہوں نے چپ کر کے کہا یہ چیزیں تم نے گھڑ لی ہیں. انہوں نے کہا یہ چیزیں تم نے گھڑ لی ہیں, مگر انہوں نے اس سے زیادہ آرگیو نہیں کیا, اور پھر چپ ہو گئے اور صبر کیا. یہ انہوں نے خود کہا کہ میں صبر کروں گا, اور صبر کرنے میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس اب ہائے 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 ہی کرتے رہے. صحیح ہے نا. تو یعنی یہ ریئیکشنری جو ہمارا اکثر بیہیویئر ہوتا ہے نا بچوں کے سامنے, اور یہ ہم سب اس چیز سے گزر چکے ہیں کہ بچے نے کچھ کیا اور ایک دم اٹس لائک این انسٹنٹ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں ایز اے پیرنٹ بہت اپنے اوپر کنٹرول کرنی چاہیے, اور صحیح ٹائم کا انتظار کریں کہ بچوں کو پھر سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی, ایسے کرنے سے آپ مجھے بھی نہیں اچھا لگا, آپ کو بھی نہیں اچھا لگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور میں کہیں یہ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت یعقوب حضرت یوسف کا, یہ بائبل میں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں دیا گیا ہے, لیکن قرآن میں جہاں پر بھی واقعات دیے گئے ہیں وہاں پر صرف وہی چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے سمجھانے کی. کیونکہ یہ ہے نا کہ ہم کیسے ان سب چیزوں سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسے اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس اسٹوری کو, تو واقعی جو باتیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اس میں صبر نظر آ رہا ہے, حکمت نظر آ رہی ہے, ریئیکشن نہ دینا سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہیں تو دونوں ان کی اولادیں, اب انہوں نے ڈیل تو کرنا ہے, ان کو نہ وہ یہ کہ وہ ہوتا ہے نا اس میں نیوز پیپر میں اشتہار آ جاتے ہیں کہ بچوں کو آخ کر دیا ہے, فارغی کر دیا ہے, یا کسی کو گھر سے نکال دیا, یا کسی کو تو بالکل ہی آپ نے ناکارہ بنا دیا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ بچے بگڑ بھی جائیں تو بھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غلط ہوا ہے, لیکن ریئیکشنری ان سے ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیز ہمیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیریکٹر میں نظر آتی ہے کہ بچے اگر ایک دفعہ ایک اپنی زندگی کی کسی فیز میں وہ غلط ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں, وہ غلط چیزیں بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز جو میں پرسنلی مجھے یہ چیز بہت انسپائر کرتی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو لیٹ گو کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا. ہم ایز اے پیرنٹ بچوں پہ کوئی اختیار, ہم ان کو گھما نہیں سکتے چیزوں کو. ہمارے اختیار میں جو ہے وہ تھوڑی اسٹریٹجی اور دعا. اچھا, اس بات سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی لیٹ گو بھی کرنا چاہیے. جب میں نے آپ سے کہا کہ مختلف اسٹیجز ہیں, ایج ہے انسان کی, ہارمونل چینجز ہیں اور ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو ایک بچہ جس کو آپ 4 سال میں ڈیل کر رہے ہیں اور ایک کو جو 20 سال میں ڈیل کر رہے ہیں, تو دونوں کی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن جب ہم نہیں یہ سمجھ رہے ہوتے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے نا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کھائیں, پئیں, سوئیں, سوچیں, تعلقات بنائیں کہ جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اب وہ ایڈلٹ ہیں, اب تو وہ پسند ہی نہیں کریں گے کہ آپ کی بات کو سنیں. تو یہ والی چیز جو ہے نا کہ کہیں پر اپنا کام کر لیا ایک سٹیج پر, اب آپ کا کام کیا ہے کہ ان کو اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لینے دیں. اور جہاں یعنی ہم بہرحال پیرنٹس کا رول کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو جہاں ہمیں مناسب لگتا ہے اور ہم یعنی کنٹینیوسلی ایک طرح سے ایک پیرنٹ کی حیثیت سے ہم ویجیلنٹ رہیں کہ اچھا یہ ایک اچھا ٹائم ہے. میرے خیال میں اگر میں اس وقت اس کو بات کو کسی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی اور بات کروں گی, اب آپ اس چیز کو کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے پر اثر ہوگا. ایک اور چیز جو میں نے مطلب اٹس جسٹ کوئنسیڈنس کہ میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, یعنی تھوڑا سا اور تم کر لو 20-21 اس طرح کے بچے ہو گئے, یعنی 20s میں آ گئے بچے, تو اکثر والدین یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اٹینشن سیکر بن جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہوتی ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ میں
یعنی ہر بچہ اب مجھے توجہ دے, اور اس چکر میں اکثر والدین بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں تاکہ وہ بچہ سمجھے کہ میں زیادہ اچھا ہوں اور ماں مجھ سے یا باپ مجھ سے زیادہ محبت کر رہی ہے. یہ ایک بہت ڈینجرس ٹیکنیک ہے. ہم اکثر اگر والدین ہونے کے ناطے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں توجہ دے, اگر ہم اس وقت توجہ دیں جب میں دوسرے کی برائی کروں گی تو وہ میرے پاس آ جائے گا. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی آپ سب کو خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ تو آپ نے کافی سوالوں کے تو جواب دے دیے ہیں کہ پیرنٹس کو چپ کر جانا چاہیے, مگر ایک چیز سامنے اگر غلط بچے کر رہے ہیں پھر بھی جیسے اس کی جو ڈیوٹی ہے ماں کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک نہ ہو, اپنی فیملی کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ نہ ہو, بیوی کے ساتھ نہ ہو, وہ اعلان غلط کام کر رہا ہے بچہ, مطلب بچہ نہیں ہے, اڈلٹ ہے اور فیملی والا ہے, تو پھر کیا مطلب بہیو کرنا چاہیے؟ پھر کیسا کتنی خاموشی رکھے بندہ؟ بالکل آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. جی یہاں پر آپ ضرور اس کا جواب دیں کہ ہم نے یہی بات کی نا کہ بچے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, اور آپ بعض دفعہ سختی سے بھی کر لیتے ہیں نا بچپن میں کہ نہیں ملنا کسی سے, تو اس کا جواب آپ دیجیے گا. ایک اور کالر لیکن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام میں ہمیشہ دیکھتی ہوں and I'm so happy. آپ جیسے لوگوں کو, ان کو چاہیے آپ جیسے لوگوں کو اور لائیں اور آپ پروگرامز پیش کریں, because you understand the topic you are talking about. جی Hello girls, are you listening? کیونکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں that's very true. اور میں نے دوسروں کا پروگرام سنا ہے, اللہ معافی, میں نہیں کہوں گی کچھ. تو میں جو آپ کا وہ ہے نا انشاءاللہ اس سے بات کر کے یو ول گیٹ مور چانس, اینڈ اللہ کرے کہ یو ول ہیو مور پروگرامس اینڈ وی ول لرن فرام یو. جزاک اللہ خیر بہت بہت آپ کا کال کرنے کا. اور آپ اب یہ بتائیں کہ ابھی جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا اس کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, اب وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا اور ہمارا عمل جو ہے وہ وہی کوشش کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھیں. بعض دفعہ بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ بچوں کو دے ہیو ٹو لرن دا ہارڈ وے. پیرنٹس بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت آرام سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, مگر وہ شاید اس فیز میں ہوتے ہیں اپنی لائف کے کہ وہ کوئی چیز نہیں سن رہے ہوتے ہیں, ہے نا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ دیوار سے باتیں کر رہے ہیں, آپ چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بھائی ہے, جس بھی روپ میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ایسی صورت میں دیکھیں بحث مباحثہ جو ہے نا یہ کبھی بھی گھر کو سکون نہیں دے گا. ایسے میں وہی ہے کہ آپ ٹائم جب اچھا ہو, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس وقت آپ کی بات شاید سن لے, اچھے موڈ میں ہیں, اور آپ اس کو, یعنی بعض دفعہ بچوں کو یہ بھی چڑ ہو جاتی ہے کہ آپ ہر وقت لیکچر دیتے ہیں ہمیں, یہ لیکچر والی چیز بھی نہ کریں. یعنی ایک ہوتا ہے نا آرام سے کوئی بھی ایک تذکرے کی طرح سے آپ بتائیں اس کو کہ دیکھو اس وقت ایسے تھا یا ایسے چیزیں, اس کو اس طرح سے کریں تو کیسا ہے. اس سے گیو اپ نہ کریں بچوں کے اوپر, چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو, اپنے بچوں پہ گیو اپ نہ کریں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 1 سال نہیں 2 سال نہیں کتنے عرصے لگے, مگر انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اپنے بچوں کے اوپر. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے توکل, ان کی دعا, ان کی صبر اور ان کی حکمت کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے, یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اچھا ریوارڈ اس کا دیا. تو بچے کھوتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بعض لڑکے کر رہے ہیں, مگر یہی ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں, مگر بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے نہ پرہیز کریں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ایسے رویے دیکھنے میں آتے ہیں. کہیں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے بات کہی کہ توقعات ہماری بہت زیادہ ہیں, لیکن کہیں پر یہ کہ ہمیں اتنا زیادہ بگاڑ نظر آ رہا ہے. اور ظاہری بات ہے ایز اے پیرنٹ آپ دل میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے, بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو وہ کبھی بھی سدھر بھی سکتے ہیں اور دوبارہ رویے, جیسے حضرت
موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کے دل میں اپنی غلطی کا احساس بھی پیدا ہوا. تو یہ ہوگا کبھی, لیکن ہم جیسے ہوتا ہے نا, ہم سوچتے نہیں اب کل ہو جائے ٹھیک سب کچھ, نہیں پرسوں ہو جائے, نہیں اب اس سال تو ہو جائے, کتنے سال سے ہو رہا ہے, تو ٹائم لگتا ہے. لیکن اور یہ بات مجھے آپ کی بڑی امپورٹنٹ لگی کہ ہر ایک کو نا اپنی زندگی کو, اب وہ ایڈلٹ ہیں, انہوں نے خود بھی تو کانسیکوینسز دیکھنے نا, جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اپنے کاموں کے کانسیکوینسز اب صرف پیرنٹس ہی تو نہیں رہ گئے, ان کی اپنی لائف ان کے آگے. یہ بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. اچھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اب تم نے یہ سب کچھ کر دیا اور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں. اب آگے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گئے اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی لے کر گئے, اور یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھ لیا, پھر وہ واپس آتے ہیں. اب حضرت یعقوب کی کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے؟ دیکھو یہ کتنی, اگر اس سٹوری کو دیکھو کہ پہلی دفعہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے, وہ جھوٹ بول رہے تھے, رائٹ, وہ جھوٹ بول رہے تھے, اور ان کے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, میں صبر کرتا ہوں. اس وقت انہوں نے یہی کہا. اور جب یہ بنیامین جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں رکھ لیا اور یہ واپس آتے ہیں, پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ, یعنی وہ سچ بول رہے ہیں اس وقت بھائی, اس وقت بھائی واقعی میں جھوٹ نہیں بول رہے. اور اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں صبر کروں گا. دیکھیں, اور یہاں پہ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ مطلب ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ اپنی اولاد کو ہر شخص میرے خیال میں اتنی حد تک تو میرے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کس وقت سچ بول رہا ہے, یا کس وقت یہ چالاکیاں کر رہا ہے, کس وقت وہ جینوئنلی سچ بول رہا ہے. تو یہ جو دوسری دفعہ کا ان کا جو تھا نا کہ میں اس میں صبر کروں گا, یہ اس لیے بھی تھا کہ ان کو تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکمت کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں پہلی دفعہ بہت دفعہ لوگ صبر کر لیتے ہیں, پہلی دفعہ حکمت بھی دکھا دیتے ہیں, جب دوسری دفعہ وہی چیز ہو نا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم تو بالکل ہی ناکارہ ہو, اور تم سے تو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے بالکل, انہوں نے بچوں کو بلیم نہیں کیا بالکل بھی, اسی لیے کہ وہ ایک تو ایک ایسے والد تھے کہ وہ فہم رکھتے تھے, ان کی ویژن تھی, پتا تھا کہ کس وقت یہ بچے واقعی میں غلط کر رہے ہیں اور کس وقت واقعی میں یہ سچ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تم بالکل سچ بول رہے ہو, کیونکہ بہرحال ان کی ریپوٹیشن خراب ہو چکی تھی, ہے نا. مگر ان کو تھا کہ یہ والا جو ٹیسٹ ہے یہ اب بہت ہی سخت ایک اور ٹیسٹ ہے, کیونکہ بڑے والا بھی بیٹا وہیں رہ گیا تھا, اور بنیامین بھی, اور یوسف علیہ السلام تو تھے ہی نہیں. بالکل. یہاں ایک اور دلچسپ پہلو نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ مسٹیکس کے باوجود بھی اور اتنے بلنڈرز ہو رہے ہیں, پھر بھی وہ ان کو ہی کہتے ہیں کہ جاؤ اب تم جا کے ڈھونڈو ان کو, یعنی ابھی بھی ان کے سپورٹ کچھ کام کر رہے ہیں, ان کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی ان کو نا, یعنی ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہے, وہ ہر ایج میں ماں باپ کو کبھی بھی نہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا بچہ اب ہاتھ سے گیا, اب وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گا, ایسا کبھی بھی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا چیز نہیں ہے. ہم اگر انشاءاللہ تعالیٰ صحیح حکمت عملی کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, سب سے بڑی بات دعا جب ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے دلوں میں چینجز یہ لائے گا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک اور بہت اہم بات ہے جو آخری بات بھی ہے, وہ یہ کہ مختلف طرح کے بچے ہو سکیں, تربیت تو ایک ہی طرح کی ہو رہی ہے, فیملی میں ایک ہی طرح کے پیرنٹس انداز اختیار کریں, مختلف طرح کے بچے, ان سے ڈیلنگ کا انداز بھی الگ ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب والدین ایکچولی سمجھیں گے کہ میرا ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ہر بچے کو آپ ایک گلاس سے نہیں دیکھ سکتے, ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہم ہانک سکتے کہ اس نے یہ کیا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا, کیونکہ ہر ایک کی پرسنالٹی فرق ہے. مگر اس کی پرسنالٹی میں جو چیزیں اگر ہمیں کوئی فالٹ یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کے لیول پہ اس کو سورٹ آؤٹ کریں, چھوڑ نہ دیں اس کو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آخری بات میں بس یہ کہوں گی کہ دعا کتنی زیادہ ضروری ہے. بہت, دعا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے. میں تو کہوں گی اگر ان تمام چیزوں میں دعا سے شروع ہو اور دعا پہ ختم ہو, اور حکمت عملی, اسٹریٹجیز, یہ سب بیچ میں آتی ہے. ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ ہم یہ تربیت کرنے جا رہے ہیں اپنے بچے کی, یہ ایسے میں بولنے جا رہی ہوں, کوئی خطرناک سچویشن ہے گھر میں اور آپ کو ہے میں اس سے بولنے جا رہی ہوں, تو اللہ سے دعا کر کے جائیں کہ یا اللہ میں اس سے یہ بات کرنے جا رہی ہوں, تو اس کے دل کو نرم کر دے, ہے نا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جتنے بھی پریکٹیکل
سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز اپنا لیں پھر بھی ہمارے دل میں ایک وہ رہتا ہے ڈر کہ اچھا پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا, لیکن دعا کر کے بڑا ایک سکون مل جاتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. اور ہم اکثر جو ہے نا کمپلین اتنی کرتے ہیں, دعا کرنا یاد ہی نہیں رہتا. ہم ان دکھڑوں میں رہتے ہیں, ایسا ہو گیا, ایسے ہو گیا, بیٹے نے کیا, بیٹی نے کیا. ہم اللہ سے اپنا تعلق جو ہے نا اسٹرانگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہی چیز ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی اس شکل میں دیکھا کہ ان کا اللہ سے تعلق. یہاں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس میں دیکھ رہے ہیں ان کا اللہ سے تعلق اور اللہ سے پر امید رہنا. صرف تعلق نہیں بلکہ ہوپ فل رہنا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کب سے نہیں تھے, مر بھی سکتے تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا پتا تھا, مگر جب وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ تو کہتے ہیں تمہیں شاید یوسف کا کچھ پتا چل جائے. یعنی کتنی ہوپ ہے ان کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ یعنی کبھی بھی نا امیدی, ہمیں قرآن پڑھیں تو ہمیں نا امیدی کہیں بھی نظر نہیں آتی. کتنا ہی دور بچہ اگر بگاڑ میں بھی چلا جائے تو آپ نے امید رکھنی ہے. امید ہمیشہ رکھیں, دعا کرتے رہیں, امید. اور جو ہمارے ایز اے پیرنٹ ہماری کوششیں جہاں ہو سکتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر رخشندہ. ناظرین یہاں پر ہم نے بہت دلچسپ گفتگو کی ہے, یقیناً آپ نے اور ہم نے مل کر بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پر عمل کی کوشش کر سکیں. ہم نے آج سیکھا کہ بچوں کے اوپر ان کے ساتھ اوپننیس ہو, کانفیڈنس ان کے ساتھ ہو, پھر بچوں کے جو مختلف رویے سامنے آئیں ان پر صبر کا رویہ اختیار کیا جائے, حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے, اور ساتھ میں یہ کہ بچوں سے کبھی نا امید یا مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت مضبوط رابطہ ہو, دعا کی جائے اور بھروسہ کیا جائے کہ یقیناً بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ٹریک پر واپس کبھی نہ کبھی ضرور لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مختلف ایک اور ٹاپک لے کر آئیں گے اور ایک اور نبی کی زندگی سے انشاءاللہ سیکھیں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں اور اس پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں, کوئی کامنٹس یا کوئی فیڈ بیک, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں آپ کامنٹ دے سکتے ہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.